بادشاہ پاکستان جناب مولانا محسن ساجد صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور اپنے ذریعے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون آمنوا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں جس کی توفیق خاص سے جامع مسجد صوفیہ اور بخشیہ اسلام آباد بن حمیدہ کافیتی ریفرنس میں معزز و محترم صدر ذی وقار حاجی فجر محمد امین سمیت ان کے منتظمین علماء و مشائخ اور جملہ احباب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں اس عظیم مختصر جامع اور مکمل پروگرام کے انعقاد پر اس امتیازی شان کے ساتھ یہ وقوع پذیر تقریب ہو رہی ہے، میں ڈاکٹر امتیاز صاحب اور ان کے زندہ رفقائے کار کو آفرین دیتا ہوں اور شاباشی پیش کرتا ہوں۔ انجمن محمدیہ اور نور بخشیہ یوتھ فیڈریشن اسلام آباد کا یہ مشترکہ پروگرام اصلاً معنن اور بنیادی اعتبار سے ہم میں سے ہر ایک نے اپنے تعلق حبی کو علماء کرام کی طرف مرکوز کرنا ہے، اور بدنصیبی سے بدقسمتی سے سن 2010 سے 2021 تک کے اثناء میں علماء عشرہ کاملہ کا اس کائنات سے رخصت ہونا ہوا، جس کی ابتدا حضرت علامہ محمد بشیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں اور اس کی انتہا جناب مولانا محمد اقبال جاوید رحمہ اللہ کی شخصیت کی طرز پہ ان تمام علماء کا کم و بیش 1 درجن سال میں ہم سے رخصت ہونا ملت صوفیہ نوربخشیہ کے لیے بہت بڑا بحران ہے۔ یقیناً ان علماء کی کمی کو تادیر محسوس کی جائے گی، اور ان علماء میں خاص طور پر حضرت مولانا مراد علی نوری رحمہ اللہ کی شخصیت کئی اعتبار سے مسلم، محقق اور قابل صد افتخار تھی۔ میں نے جب ان کے وصال کی خبر میری سماعت تک پہنچی تو چونکہ میں شاعر نہیں ہوں، میں بے ساختہ اپنے ملفوظات کو وصال با مراد کے نام سے لکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ 2 اقتباس جو 7 اگست 2021 کو یہ واقعہ ہونے کے بعد غالباً 10 تک کی تاریخ میں یہ مرتب ہو کر میں نے مختلف لوگوں کو اور خاص طور پر نوائے صوفیہ انٹرنیشنل کو بھیجنے کی کوشش کی تھی، میں یہ 2 پیراگراف سنانا چاہتا ہوں۔ اس میں نے عنوان دیا ہے وصال با مراد، کیونکہ اللہ رب العزت ارادہ فرماتا ہے
اور اللہ کا ارادہ جب بندوں کی طرف آتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو مرید بناتا ہے، اور مرید اپنے تین اپنے نفس کے اندر موجود تمام آلائش کو دور کرنے کے لیے کسی مرشد کے پاس خود کو سپرد نہیں کرتا، بلکہ اپنے نفس کو سپرد کر دیتا ہے تاکہ نفس کا تزکیہ ہو، تزکیہ ہو، اور پھر چلتے چلتے وہ منزل مراد تک پہنچ جاتا ہے۔ میں اپنی ان نظروں سے مشاہدات و واقعات و حالات کی روشنی میں یہ کہوں تو حق بجانب ہے کہ حضرت مولانا مراد علی نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس زمانے کے قطب دوران تھے، لیکن ان کی خصوصیت یہ تھی، اور ہم میں اکثر علماء کرام کے اوصاف یہی ہیں کہ ہم میں الحمدللہ والمنہ زیادہ تر متدعیان نہیں ہوتے کہ وہ کشف و کرامات کے دعوے دار نکلے۔ اس کو اہل تصوف قابل فخر حرکت نہیں سمجھتے، وہ جتنا ممکن ہو جاتا ہے اپنی ذات کو چھپاتا ہے، اور ان کا مقصد عظما اللہ رب العزت کی قربت کا حصول ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس بندے نے ارادہ خداوندی کے ساتھ، اور تصوف کا پہلا مقام ارادہ ہوتا ہے جس کو قوت ارادی بھی کہتے ہیں، اور کائنات میں کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو، اگر آپ کا ارادہ پختہ ہوگا تو منزل آسان ہوگی، اگر ارادے کے اندر کوئی کمی رہ گئی تو منزل بہت کٹھن۔ ارادے جن کے پختے ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جب میری ان کی صحبت کا آغاز 1981 میں ہوا تو اتنی ہی تعداد میں، بلکہ اس سے بھی کم، میں نے ابھی کچھ لمحہ قبل ہمارے شرکاء کو گننے کی کوشش کی تو 50 تک کی تعداد تھی۔ علامہ بشیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میت میں، جبکہ ان دنوں میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے ہم علامہ رحمہ اللہ کی شخصیت سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ انہوں نے جس حلف نامے کے ذریعے سے تحفظ دینے کی کوشش کی، ملت نوربخشیت کی ناؤ کو ساحل مراد تک پہنچانے کے لیے جو کاوش کی، وہ اقتباس تھا جو نغمہ اسلامیہ نوربخشیہ رجسٹرڈ کے حلف نامے کی مندرجات تھی، جس کی وجہ سے چاہے جس مکتب فکر میں طلبہ پڑھتے ہو وہ تمام اکٹھے یکجا ہونا، ان کے اندر ایک ایسی روحانی کڑی اور ایک تعلق کو جڑوانا، یہ مولانا مراد علی رحمہ اللہ کے اوصاف تھے۔ ان اقتباس میں سے جو میری یادداشت مجھے کہہ رہی ہے وہ اقتباس کچھ اس طرح سے ہے۔ لکھا یہ گیا تھا کہ میں فلاں بندے فلاں، مثلا میں نے یہ نام لیا کہ میں محمد محسن علی بن محمد دین ساکن سرمو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر ہاتھ میں قرآن حکیم کا نسخہ اٹھا کر حلفاً یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں صوفیہ نوربخشیہ مکتبہ فکر پر کاربن رہوں گا، اگر اس سے زرے نوع برابر بھی ادھر ادھر منحرف ہوا تو دنیا میں جملہ مخلوقات کی لعنت ہو، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار اور اللہ کا غضب۔ آپ یقین کریں نہ کریں، یہ کوئی چند لفظوں پہ لکھے ہوئے کوئی تعویذ نہیں تھا جو گلے میں اٹکایا جائے اور انسان کو تحفظ ملے، یہ اقرار نامہ تھا۔ اس اقرار نامے کے موجب علامہ بشیر تھے، اور اس اقرار نامے کو نافذ کرنے والے ہستیاں جیسے کہ معرفی صاحب نے گن کر بتایا، ایک طرف جناح کیمپ میں ملبوس مراد علی نوری، اور ایک طرف ٹوپیوں سے بالکل ہی اپنے آپ کو فارغ رکھنے والے غلام حسین نورانی، اور ایک طرف ایک لمبے قد کا، اگر وہاں پر حضرت بلال حبشی ہوتے تو محمدین سرکروی کا ان کے درمیان تقابل نظر آتا، اور کہیں جو ہے
وقت رفتاری کے ساتھ ایک ہی سانس میں کئی جملے بولنے والے مولانا محمد ابراہیم ایسی ان تمام شخصیات کی موجودگی میں وہاں یہ حلف اٹھایا جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ کام ان علماء سے بہت کم ہو گئے ہیں۔ ہمارے علماء سے ہم نے کام نہیں لیے، ہم سے کام لینے کے لیے ہمیں ان سے کام لینے کی توفیق نہیں ملی، لیکن شدت پیاس و طلب اس قدر زیادہ کہ علامہ محمد بشیر نے صرف اور صرف 3 چھوٹی سی کتابوں کا، فقہ الاحوال، دعوت صوفیہ اور رسالہ اعتقاد، 3 چھوٹی سی کتابوں کا، جو لگ بھگ 1 سال کے اندر یہ تمام کتابوں کے تراجم ہو سکتے تھے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب فقہ کا وہ مسودہ جو بلتجان جا کے نافذ ہوا تو نورانی و مراد نوری فرماتے تھے کہ 1 مہینے کے اندر نہ ان دنوں میں کوئی فوٹو کاپیئر ہے، نہ کاربن کاپی کا کوئی رواج ہے، ہاتھوں کا کام ہوتا تھا۔ وہ لکھتے چلے گئے، کہتے ہیں 1 مہینے میں دوبارہ معرہ عربی کا سلیس اردو میں ترجمہ کرنے کے بعد غالباً 1973 میں پہلا ایڈیشن چھپ کر منظر عام پر آیا۔ ایک تلاطم اٹھا، ولولہ اٹھا، ایک عجیب و غریب طوفان اٹھا۔ طوفان تو کر رہا تھا، میرے عزم کا تباہ دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی ببر میں ہے۔ لوگ اس خیال میں تھے کہ حق کا خوف عجب غم ہے، کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم ہے۔ لوگ یہ خیال کر رہے تھے یہ تو کٹ کر کچھ دائیں طرف نکل جائیں گے، کچھ بائیں طرف نکل جائیں گے، لیکن اس مرد حر نے ایک ایسی جماعت بنائی جس کے نتیجے میں آج الحمدللہ والمنہ اس جماعت کو اسلامیہ نے امت پاکستان کے اندر جو پذیرائی ملی ہے وہ دراصل اس لیے اندر حقیقت انہاں تعلیمات کی ہی بڑھ منت ہے، نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا جمال ہے۔ ان حقیقتوں کو سامنے رکھنے کے لیے جو کوشش ہو گئی تھی، یوں تو ہمارے پاس بہت سارے مواد بڑی گفتگو کرنے کے لیے تیار تھیں، شاید ہم زیادہ سن نہ پائیں اور وقت نہ دے سکیں، لیکن قابل قدر ہے کہ آپ لوگوں نے چند لمحات ہی صحیح اس کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالے۔ یوں یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ یہ غالباً 1983 کی بات تھی کہ جب دعوت صوفیہ کا ترجمہ کرانا ضروری سمجھا گیا تھا۔ جب ہم کراچی پہنچے تھے 1981 میں تو یہ ہوا چلی ہوئی تھی، بات بنی ہوئی تھی کہ جو ہے اب دعوت صوفیہ کا بھی ترجمہ ہو جانا چاہیے، لیکن قبل ازیں مولانا مراد علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تجویز دی کہ ہمیں ان تمام دعوت کے نسخوں کو یکجا کر کے سید سلطان علی مرحوم سرموئی نے جو مسودہ فارسی میں بنایا ہے اس فارسی کی تعلیم کو ایک دفعہ جو ہے شائع کر کے لوگوں کی کم از کم تشریحی بجھا دی جائے۔ تو درمیان میں ایک فارسی کا نسخہ بھی ندوہ اسلامیہ کے پلیٹ فارم سے لائے، پھر ترجمہ ہوا، اور جب ترجمہ ہوا تو جو غوغا ہوا ان کی ہچکولے آج بھی جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں اس کے ہچکولے، اور یہ دنیا کے اندر یہ روایتیں جڑی ہیں۔ بر صغیر کی تاریخ میں قرآن پاک کا جب پہلی مرتبہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ کیا تھا تو کہتے ہیں جامع مسجد دہلی کے دروازے پر 4 بندے بیٹھے تھے کہ اس شخص کو غزل پہنچائیں کہ جس نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ یہ ذہنوں کے اندر ڈالی جانے والی باتیں تھی جو عامت الناس میں علماء، صلحاء، فقراء، اہل اللہ کو لوگوں سے دور کرانے کی ایک بڑی ترکیب زمانے ماضی میں بھی چلتی رہی، اور آج کے دور میں بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمتیں آئی ہیں، توفیقات آئی ہیں، وہ کبھی نہیں گھبراتے۔ اللہ کا کرم ہے، بڑی مشکلات سے سفر کرتے کرتے یہاں تک آیا۔ اب مراکز ہمارے وجود میں آ گئے ہیں، تعمیرات مکمل ہو گئی ہے، خانقاہی نظام پورے ملک میں بلکہ پورے برصغیر میں، پچھلے دنوں کارگل میں بھی جامع مسجد صوفیہ نوربخشہ کا افتتاح ہو چکا ہے، نوبرا میں، لقدہ میں، لداخ میں متعدد جگہوں پر عمارتیں مکمل ہیں۔ اب عامل کی ضرورت ہے، اب وہاں پر بندوں کی ضرورت، ہیومن ریسورس
ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے کہ کتنے لوگ ان مسجدوں سے استفادہ کر رہے ہیں. صرف حجرے آباد کریں, صرف محراب آباد کریں, صرف ستونوں پہ جو ہے پینٹ لگا کر وہاں پر سبیدی لگا کر بیٹھے, اس طرح کی مجلسیں سجا کر درس قرآن کے ذریعے سے. فار ایگزامپل میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں, ان دنوں میں کمپیٹیٹو ایگزامینیشن کا دورہ چلا ہوا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر کمپیٹیٹو ایگزامینیشن میں عمومی طور پر جو فیلئرس ہیں, جو ناکامیابی کے اسباب ہیں, وہ دو مضامین کی وجہ سے زیادہ ہے. ایک ہے اردو اور دوسری اسلامیات. اگر یہاں پر اسلامیات پڑھانے کا کام شروع کیا جائے, 10 صحیح 20 صحیح, اور تمام گریجویٹس جنہوں نے اکنامکس میں یا BBA کر کے یا جو ہے کسی ایسے شعبے میں جن کے ارادے تھے کہ ہم نے جو ہے کمپیٹیٹو ایگزامینیشن دینا ہے, اس گولڈن چانس کو کبھی بھی ضائع ہونے نہ دیں. مسابقت میں حصہ لے کر ثابت کریں کہ ہمارا بھی کہیں شمار ہے. آپ شمار کرو گے تو انشاءاللہ آپ گنتی میں آ جائیں گے. جب گنتی میں آ جائیں گے تو میرے خیال میں وہ جو شاعر نے کہا تھا نا, شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں, جو خاص ہیں وہ گروہ عام نہیں. امام تسبیح کے دانوں کے اندر جو ابری ہوئی تسبیح کے دانوں میں جو دو جملے جو جڑے ہوتے اس کا بھی معنی امام ہے, چونکہ وہ آپ کے سب مسابقت میں ہے. وہ 33 پر حق ڈالنے کے لیے تو کہتے ہیں جو خاص ہے وہ گروہ عام نہیں, شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں. ہم خاص اور خاص لوگ ہیں. ہمارے دعویٰ ہے الحمدللہ بالمنہ, تو ہم اپنی خصوصیات کو سامنے رکھیں. تو بارہ جی اقتباس سنانا چاہ رہا تھا کہ واہ رحمہ اللہ نے مجھے کہیں سے کہیں پہنچا کر, شاید ان کی روح یہاں تک رہی ہے, ان کا چہرہ میرے سامنے ہے, ان کی تصویر نے مجھے یہ بتا دی. صرف میں یہاں تصویراتی طور پر نہیں, محسن تمہارے تصوراتی طور پر بھی میں یہاں ہوں. ذرا مجھے تصورات میں بھی گھما کے دکھاؤ. تو میں یہ اقتباس چونکہ اس کو محبت کے ساتھ لکھا تھا تو اس کو ایک دفعہ سناتا ہوں, پھر آپ اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے. 8:16 ہو گئے ہیں. ہم انشاءاللہ 8:30 بجے تک آپ سے موضوع گفتگو رہیں گے. اس کے بعد اگر زیادہ ٹائم ہے تو پھر بھی بجا لیجیے گا. تو وصال بامراد حضرت مولانا مراد علی نوری رحمہ اللہ, علامہ صاحب کے رفیق, نورانی میاں کے شفیق, مفتی ہادی کے وزیر, محسن کے رحیل, حسن کے حقیق, مذہب صوفیہ کے عتیق, خدمت کے امین اور عفا کے صدیق کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں. آپ ندوہ اسلامی نوربخشہ کے مادام صدر رہے. زندگی کے ہر لمحے میں ارتقاء مذہب ان کا محبوب ترین مسئلہ تھا. ان کی فکر پر خدمت دین کا جذبہ ہمیشہ غالب رہا. سفر سیاحت میں انہیں ابن بطوطہ بلتستان کی حیثیت حاصل رہی. مقیم مسافر اور مسافر مقیم کے طور پر آگے بڑھتے رہے. ایک شخصیت سے ملنے بلتستان کے دور دراز علاقوں میں سفر کرنا ان کا طرۂ امتیاز رہا. مدرسہ شاہ حمدان کا سفیر ہونا ان کا اعزاز ہے. نشر اشاعت اور فروغ تصوف ان کا مشن اور تبلیغ دین ان کا نسلین اور علماء دین کی صحبت آپ کی پہلی ترجیح رہی. دینی طلباء کا حوصلہ بلند کرنا آپ کو بہت عزیز تھا. سپریم کونسل علماء صوفیہ نوربخشہ کی تشکیل و ارتقاء میں آپ کا کردار مثالی اور اہمیت کے حامل ہیں. اعتکاف و خلوت نشینی کے حالیہ لباس سے قبل بھی آپ کا شمار شب زندہ دار اور آہ سحرگاہی کے مشاق میں ہوتا تھا. صاحب دعا و مناجات اور دائم الوضو افسار سے متصل رہے. اقبالیات و حمدانیات اور نوربخشیات میں انہمام ان کی انفرادیت تھی. اور سرکاری جملہ بہت قیمتی جملہ آگے آ رہا ہے. سرکاری ملازمت سے سرفراز ہونا ان کی دنیاوی ضرورت کی ادائیگی کے لیے اہم تھا, تاہم حقیقی معنوں میں سرکاری مدینہ کے غلام تھے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, محبت اہل بیت اطہار, ازواج مطہرات کا احترام اور اصحاب رسول کی تقریم میں اعتدال کے قائل تھے. دوران عبادت بھی ان کی معاملات عبادات میں وہ شاکر اللسان تھے. انہی اوصاف حمیدہ سے زندگی کے آخری لمحات تک روحانی نعمات پا کر لطف اندوز ہوتے رہے اور ایک مرد بامراد شخصیت کے طور پر وصال باہر. خدا رحمت کند این عاشقان
پاک کی نظرہ. تو یہاں تک ہمارے حضرت مولانا مخدوم مراد علی نوری رحمہ اللہ کے حوالے سے منعقدہ پروگرام میں کچھ باتیں آپ کو گوش گزار کرنے کی کوشش کی. دوسرا پہلو